वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नूर इस्लाम को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ईमान अफरोज़ बयान सुनने के लिए। हम जितना दिलों को तोड़ने लगे शायद ही कोई दिलों को तोड़ रहा होगा। हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत तो यहाँ तक लिखते हैं, किसी मोमिन को बेवकूफ भी मत कहो, कि मोमिन को बेवकूफ कहना भी हराम है। हम तो माँ बहन की निकालते हैं, खुदा जाने क्या हो गया इस कौम को। बल्कि अब पड़ोसियों की माँ बहन नहीं निकाली जाती, बल्कि घर में पहुंचकर बीवी को भी माँ बहन की गाली दी जाती। बच्चे भी गलती करें तो माँ बहन की गाली। कुछ लड़के तो ऐसे हैं जिनका तकिया कलाम है माँ बहन की गाली। अगर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही तो बाइक को भी वो माँ की गाली देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हंसने का मकाम नहीं है। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, अगर किसी ने किसी मोमिन को गाली दी और उससे माफी नहीं मांगी या तौबा नहीं की तो मुझे डर लगता है कि वो मरेगा तो काफिर होकर मरेगा। ये गरीब नवाज के मलफूजात हैं। मैं कोई अर्श से बात लाकर नहीं रख रहा हूं आपके सामने, ये जमीन की बातें हैं, ये अपने आकाओं के फरामीन हैं। भूल गए हो तुम सबक चलते फिरते। अब तुमने तो मां बहन की गाली के साथ इतनी खतरनाक गालियां इजाद कर ली कि तुम मोमिनों को सुलह कुल्लियों का टाइटल दे रहे हो। ये बहुत बदतरीन गाली है सुलह कुल्ली की गाली, क्योंकि सुलह कुल्ली उसको कहते हैं जो शियों को, वहाबियों को और बदअकीदों को, बद मजहबों को, काफिरों को, सबको सही समझता उसी को सुलह कुल्ली कहते हैं। और ये इस्तिलाह फतावा रज़विया में मौजूद है। अब अगर तुमने किसी मोमिन को सुलह कुल्ली कहा तो गोया कि आपने उसको काफिरों में सबसे बदतरीन काफिर कहा। और मेरे आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुमने किसी को काफिर कहा, अगर वो काफिर नहीं है तो तुम काफिर हो जाओगे। मशीन गन मत चलाओ कुफ्र की, इसलिए कि तुम लोगों को मोमिन करने लिए आए हो, काफिर करने नहीं आए हो। मुसलमानों बहुत एहतियात से काम लो। आशिकाने मुस्तफा पर इस तरह की गाली मत दो। हां, अगर कोई तहकीक से, आपकी तहकीक से वाकई कोई इतना बदतरीन हो गया है तो फिर आप कहिए उसको। अगर कोई वाकई रसूलुल्लाह की बेअदबी और तौहीन कर रहा है फिर उसके लिए कोई रियायत नहीं है। कुरान ने फिर उसके लिए तो उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम भी कहा है। फिर कोई रियायत नहीं है। जो नबी की तौहीन कर दे, कुरान कहता है फिर कोई रियायत न करो। अगर वो एक बात नबी के खिलाफ कहे तो तुम उसके 10 ऐब गिना दो। लेकिन अगर कोई हुजूर का अदब करने वाला है, कोई आका की ताजीम करने वाला है, क्यों उसको सुलह कुल्ली कहते हो? तुम्हें हक क्या है? इमाम अहले सुन्नत ने बज़ाहिर एक छोटी सी बात है, बेवकूफ फरमाया किसी मोमिन को बेवकूफ कहना हराम है। क्योंकि आला हजरत की बारगाह में तो ऐसे गुंडे मवाली लोग तो नहीं रहते थे कि जो कह दिया जी हुजूर कह दिया। नहीं, उलमा, सुलहा, अहले तकवा, मलिकुल उलमा जैसे लोग, सदरुल शरीआ जैसे लोग, मुबल्लिग इस्लाम जैसे लोग, हुज्जतुल इस्लाम जैसे लोग, मुफ्ती आजम जैसे लोग, मुहद्दिस आजम जैसे लोग, ऐसे लोग रहते थे कि आला हजरत भी कह दे तो फिर वो उस पे भी कभी कभी सवाल करते थे, उस पे भी कभी कभी सवाल करते थे। तो कहा इमाम ये बेवकूफ बहुत छोटा सा लफ्ज है और उस पर हुर्मत का हुक्म हराम कहा आपने कि किसी मोमिन को बेवकूफ कहना हराम है। आप हराम कह रहे हैं? फरमाया हां, लेकिन वो मेरा इमाम है, कोई बात बेदलील नहीं कही, दलील से कही। इसीलिए तो आज तक उनकी किताबों का मुखालिफ जवाब देने की ताकत नहीं रखते। डॉक्टर इकबाल जैसा बंदा कहता है कि मौलाना अहमद रजा ने कोई फतवा लिखा तो बहुत गौर और खौस के साथ लिखा, इसीलिए पूरी जिंदगी में उनको अपने फतवे से कहीं रुजू करने का मौका नहीं आया। उन्होंने कभी रुजू नहीं किया, क्योंकि बहुत सोच समझ के बात कही। और जो तोल कर बोलता है फिर उसको बात वापस नहीं लेनी पड़ती। जो बोल कर तोलता है फिर उसको हर जगह कभी कहीं, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। ये इस्लाम नहीं है। कभी कुछ कहो, कभी कुछ कहो। शहर बदले तो बोली बदल जाए, ये इस्लाम की बोली नहीं।
بستی بدلے تو بولی بدل جائے، یہ اہل ایمان کی بولی نہیں ہے۔ امام اہل سنت نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اور آج تک کہ ان کا کہا، اللہ اکبر، انہوں نے ریاضی پر جو کہا اور سائنس پر جو کہا، آج بھی سائنس اس طرف لوٹ رہی ہے۔ امام کو یا امام کے ماننے والوں کو رجوع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ہاں، فوز مبین در رد حرکت زمین جو لکھا کہ زمین ساکن ہے، آج دنیا میں بہت سے سائنسداں اس بات میں لوٹ کر کے آ رہے کہ ہاں زمین ساکن ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے انشاءاللہ لوگوں کو لوٹ کر آنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کی زبانی ہے جس نے قرآن کو پڑھا نہیں تھا، رموز قرآن کو اپنے مرشد سے پیا تھا، یہ اس کی زبانی ہے۔ تو امام سے پوچھا کہ آپ نے بے وقوف کہنا مومن کو حرام لکھ دیا، اور حرام کے لیے تو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، حرام کیسے بے وقوف کہنا؟ فرماتے ہیں اب سنو، جب تم کسی مومن کو بے وقوف کہو گے تو اس کا دل دکھے گا، اس کو اذیت پہنچے گی، یہی تو ہوگا، بے وقوف کہو گے تو اس کو اذیت پہنچے گی، دل دکھے گا۔ اب آقا فرماتے ہیں من اذا مسلمن فقط ازانی ومن ازانی فقط از اللہ، کہ جس نے کسی مومن کو اذیت دی اس نے رسول اللہ کا دل دکھایا، اور جس نے رسول اللہ کا دل دکھایا اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ تو بتاؤ نبی کا دل دکھانا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب تم کسی مومن کو گالی دیتے ہو تو اس سے صرف وہ مومن کا دل نہیں دکھتا، اس کو اذیت نہیں پہنچتی، تم تکلیف اسے دیتے ہو، محمد الرسول اللہ کا دل ٹوٹتا ہے، تو حضور کا دل دکھانا اور دل توڑنا تو یہ حرام ہی ہے۔ آپ غور فرمائیں، یہ ہے فکر رضا، یہ ہے اسلام کی فکر۔ جب مومن کو بے وقوف کہہ کر اس کو اذیت نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اذیت پہنچا دی تو میرے آقا کا دل ٹوٹتا اور دکھتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عاشق رسول کو یہ گوارا ہوگا، ارے ہم تو اپنے ٹکڑے کروانا گوارا کر دیں لیکن محبوب کا دل دکھانا گوارا نہ کریں، پھر تم کیسے مسلمان اور عاشق رسول ہو؟ صرف میلاد النبی پر نعرے لگانے والے، صرف محرم پر نیاز کھانے والے عاشق رسول ہو؟ حضور کے دل کا خیال کسے ہے؟ اگر رسول اللہ کے دل کا خیال ہے تو اپنے اعمال پہ نظر ثانی کر لو، مت دکھاؤ کسی مومن کا دل، مت دکھاؤ کسی عاشق رسول کا دل۔ لیکن جو لوگ حضور کی گستاخی کرتے ہیں وہ ان میں شامل نہیں ہے، ان کے لیے اپنا مسلک تو یہ ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، لیکن جو وہاں کی اشاک ہے، جو گدا ہے وہاں کے، ان کے لیے بہت سوچ کر بولو۔ اگر لوگ تم پہ ظلم کرے صبر کر لو، لیکن اگر تم کسی کے لیے زبان کھولو وہ عاشق رسول اور مومن ہے، بہت سوچ سمجھ کر اس کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان کھلے گی، اذیت اس کو پہنچے گی، تو اس کی وجہ سے کہیں میرے نبی کا دل نہ ٹوٹ جائے، میرے نبی کا دل نہ دکھ جائے۔ بتاؤ جب بے وقوف کہنا کسی مومن کو حرام ہے تو اس کی غیبتیں کرتے بیٹھنا، اس کے لیے طرح طرح کے جملے کسنا، فکرے کسنا، کبھی کبھی تو جلسوں میں ہی اس طرح کی باتیں کر دینا۔ مسلمانوں ہمیں مرنا ہے، پبلک اپنے نام سے نعرے لگا رہے، لیکن یہ نعرے لگانے والی پبلک اپنی قبر میں نہیں آئے گی، یہ لفافہ دینے والی پبلک اپنی قبر میں نہیں آئے گی۔ جب تک زندہ ہیں اچھا بولو تو بھی یہ ہاں کریں گے، برا بولو تو بھی یہ ہاں کریں گے، لیکن یاد رکھو اپنی قبر میں ہمیں اکیلے جانا ہے۔ جب فرشتے پوچھیں گے مومنوں کا دل دکھاتا تھا، نبی کا دل دکھاتا تھا، تو اس وقت تو تم پر کیا بنے گی؟ محشر میں اکیلے اٹھنا ہے، اکیلے، اور اکیلے جواب دینا ہے۔ اس لیے بولنے سے پہلے قیامت بھی یاد کر لیا کرو، اور بولنے سے پہلے قبر بھی یاد کر لیا کرو، تو شاید دل دکھانے والی گفتگو نہیں کرو گے۔ اور اللہ نے زبان دی ہے تو پھول برساؤ، اللہ نے زبان دی ہے تو شعلے مت برساؤ، آگ مت برساؤ، اس قوم کو مت لڑاؤ۔ یہ قوم بہت لڑ چکی ہے، بہت پس چکی ہے، یہ قوم بہت تباہ ہو چکی ہے۔ بس جاتے جاتے ایک آخری بات عرض کر دوں اور اپنی گفتگو ختم کر لوں۔ یاد رکھنا، اس کو اپنے دل پہ لکھ لو، اپنے دل پہ لکھ لو کہ زندگی میں کبھی کسی کا دل نہ دکھانا، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ کسی کی بھی تباہی کے پیچھے آپ کو ایک ریزن ملے گا بہت اوپر اوپر جا کر، کہ اس نے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی کا دل دکھایا تھا۔ ہر گناہ کی معافی ہے،
دل دکھانے کی معافی نہیں ہے، اس لیے کبھی کسی کا دل نہ دکھانا۔ ایک مرتبہ اما جان عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں کچھ لوگ بے حساب بھی جنت میں جا سکتے ہیں؟ تو میرے آقا کے فرمان کا مفہوم بالکل شارٹ میں عرض کر رہا ہوں۔ آقا فرماتے، عائشہ، جب میں معراج پر گیا تو میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا، محبوب تیرا امتی کتنا بھی پاپی ہوگا، مجرم ہوگا، گنہگار ہوگا، میں اس کے پاپ، گناہ اور جرائم نہیں دیکھوں گا۔ اگر ایک نیکی اس کے پاس ہوگی جو میں چاہتا ہوں تو میں اس سے حساب بھی نہیں لوں گا، بے حساب اس کو جنت عطا کر دوں۔ پاپ کے باوجود، جرائم کے باوجود، گناہوں کے باوجود صرف ایک نیکی، وہ کون سی نیکی؟ آقا فرماتے ہیں، عائشہ، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا کرے گا، اس نیکی کی برکت سے اللہ پاپ نہیں دیکھے گا، جرائم نہیں دیکھے گا، بس اس کی برکت سے اللہ بے حساب جنت عطا کر دے گا۔ یہی تعلیم تھی، صحابہ نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، حضرت امام زین العابدین راتوں کو مدینہ منورہ میں نکلتے اور اپنے کاندھے پر اناج کی بوریاں رکھ کر مسلمانوں کے دروازے پہ ڈال کر چپکے سے نکل آتے، خبر بھی نہیں ہونے دیتے۔ لوگ پوچھتے کون اناج ڈال کر کے جاتا ہے ہمارے دروازوں پر؟ کبھی پتہ نہیں چلا۔ جب آپ کی شہادت ہوئی امام زین العابدین کی اور آپ کے کپڑے اتارے گئے تو پیٹھ پر بوریوں کا نشان موجود تھا۔ تب امام باقر نے کہا تھا، اے مدینے کے غریبوں، جو تمہارے دروازے پہ اناج ڈال کر جاتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ نبی کا شہزادہ تھا۔ اس طرح وہ لوگوں کے دل خوش کرتے تھے۔ سنیوں، بندوں کا دل خوش کرو، نبی خوش ہوں گے، نبی خوش ہوں گے تو خدا راضی ہو جائے گا۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ اسے معاف فرمائے۔ السلام علیکم۔